والدین اور ہم باب ہفتم صلہ رحمی دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ صلہ رحمی رحمان کی کمر پکڑنے والی شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صلہ رحمی رحمان کی کمر کو پکڑنے والی شاخ ہے۔ وہ اللہ اس کو ملانے والے کو ملا لیتا ہے اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو مروڑا اور فرمایا، صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ اس کی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، جیسے چاہتی ہے کلام کرتی ہے۔ جس نے اس صلہ رحمی کو ملایا، اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، حضرت ابو ردات لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ ابو ردات نے کہا، یہ عبد الرحمن سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ اے ابو محمد، تو نے کیا جانا؟ عبد الرحمن نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ بھی ہوں اور میں رحمان بھی ہوں۔ میں نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا استحقاق کیا۔ جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا، اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ رحم رحمان کی شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا، لہٰذا تم زمین پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ دراصل رحم یعنی صلہ رحمی رحمان کی شاخ ہے۔ جس نے اس کو ملایا، اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹا، اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ آج بڑھتی ہوئی مادیت پرستی رحمی رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹنے لگی ہے۔ حسد، بغض، ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھ جانے کی خواہش نے تمام اخلاقی قدروں کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اور اسی افراتفری میں رحمی رشتے کب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑوں کے لڑائی جھگڑے بچوں کو کسی بھی خوبصورت رشتے اور تعلق پر اعتبار قائم نہیں ہونے دیتے۔ خواتین اگلے پچھلے قصوں کا زہر اولادوں میں بھر کر ددیال سے تو بدظن کرتی ہی تھیں، اب کوئی ننیالی رشتہ بھی ان تنازعات سے پاک نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بہن بھائیوں کے رشتے امیری غریبی کی سرحدوں سے دور صرف محبت و انسیت کے سہارے پروان چڑھتے تھے۔ مقابلے بازی کی اس بدترین فضا میں ہر رشتہ اور تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں میں بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ گراوٹ کا مظاہرہ اپنے وقتوں میں کریں گے، لیکن والدین آج اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کر جن خونی رشتوں کو بلا عذر الزامات کی بوچھاڑ میں بہائی دے رہے ہیں، کل اس مقام پر جب ان کے اپنے بچے کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ دن یاد آئیں گے، لیکن رشتوں کی ڈوریاں کمزور کرنے والے صرف کف افسوس ہی مل سکیں گے۔ کاش کہ لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے کچھ وقت دینی کتب کے لیے یا کسی اچھی محفل کے لیے بھی نکال لیں، جہاں قرآنی آیات اور احادیث سن کر شاید خوف خدا جاگ جائے اور رحمی رشتوں کو کچلنے کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، خبردار، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ان امور کی تعلیم دوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج جن امور کی تعلیم دی ہے ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ہر وہ مال جو میں نے بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو یکسو خالص مسلمان بنایا ہے، لیکن ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، نتیجتاً جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان پر حرام کر دیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو عرب و عجم سمیت تمام کو گناہگار پایا، سوائے ان لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد، میں نے تجھے مبعوث کیا ہے تاکہ تجھے آزماؤں اور تیرے ذریعے لوگوں کو آزماؤں۔ اب میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا، تم نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں اس کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں۔ میں نے کہا، اے میرے پروردگار، وہ تو میرا سر پھوڑ دیں گے اور اس کو کچل کر روئی کی طرح بنا دیں گے۔
اللہ نے فرمایا تو ان کو نکال دے جس طرح انہوں نے تجھے نکالا، اور ان سے جہاد کر، ہم تیری مدد کریں گے، اور تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، اور تو ایک لشکر بھیج، ہم اس کی 5 مثل بھیجیں گے، اور اپنے فرمانبرداروں کے ساتھ مل کر اپنے نافرمانوں سے لڑ۔ اور جنتی لوگ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، منصف صاحب اقتدار جو صدقہ کرنے والا ہو اور اسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہو۔ نمبر 2، ہر وہ شخص جو قریبی رشتہ دار اور مسلمان کے حق میں نرم دل اور رحم دل ہو۔ نمبر 3، ہر وہ شخص جو پاک دامن ہو اور اہل و عیال کے باوجود مانگنے سے بچنے والا اور صدقہ کرنے والا ہو۔ اور دوزخ والے 5 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، وہ کمزور شخص کے جس کو بری بات سے بچنے کی توفیق نہیں، وہ تم میں تمہارا فرمانبردار ہے، وہ گھر بار چاہتا ہے نہ ہی مال۔ نمبر 2، وہ خائن جس کی لالچ مخفی نہیں ہوتی، جب اسے معمولی سی چیز میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ خیانت کر گزرتا ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو صبح و شام تیرے گھر اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ باز ثابت ہو۔ نمبر 4، پھر آپ نے بخل یا جھوٹ، اور نمبر 5، فحش گو اور بدخلق کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی کرو، کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ قرابتوں کا خیال رکھو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، قرابتوں کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، نسب کی معرفت حاصل کرو۔ اسحاق بن سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، مجھ کو میرے باپ نے بیان کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے دور کی رشتہ داری کا تعلق بیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نرمی سے بات کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نسب کی معرفت حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ رشتوں کے قریبی ہونے کا کوئی مقصد نہیں جب سرے سے قطع رحمی کر دی جائے، اگرچہ وہ رشتے بہت ہی قریبی ہوں، اور رشتوں کے بعید ہونے کا کوئی معنی نہیں جب صلہ رحمی کی جائے، اگرچہ وہ بہت دور کی قرابتیں ہوں۔ صلہ رحمی کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 امور کا حکم دیا۔ نمبر 1، مسکینوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنے اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم۔ نمبر 3، مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اگرچہ وہ رخ پھیرنے لگے۔ نمبر 4، مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ نمبر 5، مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ نمبر 6، مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش سے نیچے خزانوں میں سے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، سو چاہیے کہ خیال رکھے کہ کس سے دوستی ہے، یعنی دیندار سے دوستی کرے، نہ کہ بے دین سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی تعلق قائم کرو تو اسے اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو شخص جس کے ساتھ تعلق رکھے گا روز محشر بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں یہ ہماگیر معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ دینی روابط کے معاملے بھی ہیں اور آپس میں دوستی اور جان پہچان کے حوالے سے بھی، یعنی جو تعلق ہم دنیا میں بناتے ہیں وقتی نہیں۔ تمام ارواح جمع شدہ لشکر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمام ارواح مجتمع لشکر تھیں، جس نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جس روح نے وہاں ایک دوسرے کی پہچان نہ کی وہ یہاں ایک دوسرے سے بیگانہ رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار سے ناراض ہو گئے، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے بارے میں سچ سمجھ لیا تھا اور ان کے دل میں غلط فہمی نے گھر کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو دل میں ان سے سخت ناراض ہوئے اور دل میں سوچا کہ میں ہر مہینے ان کو امداد کے طور پر جو پیسے دیتا ہوں اب نہیں بھیجوں گا اور نہ ان سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی گواہی خود قرآن مجید میں دی اور بہتان لگانے والوں کے بارے میں سخت احکام نازل فرمائے۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور آیت نمبر 22۔ ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اپنے رشتہ دار کو دل سے معاف کر دیا اور آئندہ ان کو دگنے پیسے دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ناروا سلوک سے حضرت ابوبکر صدیق جیسے یار غالب بھی محفوظ نہ رہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے انہیں آمادہ کیا کہ وہ صلہ رحمی پر قائم رہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے ہیں۔ اگر ہم دل اور آنکھیں کھلی رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو آسان اور خوبصورت بنانا چاہیں تو۔ والدین کے بعد ان کے تعلق داروں سے صلہ رحمی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مدینہ آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو اپنے فوت شدہ باپ سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بعد اس کے اسلامی بھائیوں سے صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرے۔ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے باپ کے مابین بھائی چارہ اور محبت تھی، میں نے چاہا کہ اس کے تقاضے پورے کروں۔ صلہ رحمی کا بدلہ فوری ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ فوری ملتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر آپ اور ہم سب عموماً دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رشتے ناطے نبھانے والوں کو خوب نوازتا ہے۔ خاندانوں میں کچھ لوگ بہانے بہانے اپنے گھر میں رشتہ داروں کی تواضع اور خاطر و مدارات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کے گھر کی شان بنا دیتا ہے۔ تمام لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں یا مالی تنگی ترشی کا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دسترخوان رشتہ داروں کے لیے سجوا ہی دیتا ہے، مگر یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس بینائی کی ضرورت ہے جو نہ صرف دیکھے بلکہ محسوس بھی کرے۔ صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی کی تلقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار میں نے ایک رقعہ پایا، اس میں یہ تھا، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی ہو۔ رشتہ داروں میں مال کی تقسیم اسے نفع بخش بنا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مدینہ طیبہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس انصار سے زیادہ کھجوروں کے باغات تھے، اور بیرہا نامی باغ انہیں اپنی جائیداد میں سب زیادہ عزیز تھا۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا شیریں اور عمدہ پانی نوش جان فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحسبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہ پا سکو گے۔ مجھے اپنے جائیداد میں سب سے زیادہ عزیز بیرہا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ میں اللہ سے اس کے اجر و ثواب اور اس کے ہاں اس کے ذخیرہ بننے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مناسب خیال کریں اسے خرچ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال و دولت فنا ہونے والا اور زوال پذیر ہے۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باغ تو بہت ہی نفع بخش بن گیا ہے۔
جس نے حالت شرک میں صلہ رحمی کی پھر مسلمان ہو گیا۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان امور کے متعلق آگاہ کریں جو میں دور جاہلیت میں صلہ رحمی، غلام آزاد کرنے اور صدقہ وغیرہ کرنے کی صورت میں کرتا تھا، کیا مجھے ان کا ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان اعمال خیر سمیت مسلمان ہوئے ہو جو قبل ازیں کر چکے ہو۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے جزا دے، تاہم اگر تو اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ ثواب ہوتا۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینا صلہ رحمی بھی ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کھولے، کیونکہ یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے، اور فرمایا، مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں، اگرچہ دوسرا قطع رحمی کرے، اور مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں، اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ خواہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کریں، لیکن تم ان کے حقوق نبھاتے رہنا، اپنی جانب سے رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، خواہ تمہارے رشتہ دار اس بات ہی کی کوشش کیوں نہ کریں کہ تم سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیں۔ اسلام ہمیں معاشرے میں رہنے کے طور طریقے اور آداب سکھاتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص صبر کا دامن چھوڑ دے اور رشتوں کو قطع کرنا شروع کر دے تو پھر رشتوں کا اعتبار اور اعتماد چکنا چور ہو کر رہ جائے گا۔ سب سے بڑی بات رحمی رشتوں یا دیگر رشتہ داروں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ہر کسی سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں گے تو اپنے بچوں کو صلہ رحمی کا درس کیسے دے سکیں گے؟ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے آپس میں لڑیں جھگڑیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں، لیکن یہ چاہت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ عملی طور پر بھی انہیں وہی درس دیں۔ دوسری وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کی گئی کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، حق بات پر قائم رہو، چاہے وہ سننے والوں کو کتنی ہی کڑوی کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، کیونکہ معاشرتی بنیادیں جھوٹ کی بدولت ہی کھوکھلی ہوتی ہیں۔ جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر سچائی اس کے لیے اجنبی اور عجیب ہو جاتی ہے۔ سچ اور حق بات پر قائم رہنا بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن ہمیں اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ کسی برائی پر متفق ہونے کی بجائے ضروری ہے کہ ہم سچائی کے راستوں پر چل کر دوسروں کے لیے مشعل راہ بنیں، کیونکہ حق کے راستے پر چلنے والا شخص عموماً تنہائی کے خوف سے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو کر انہی کی طرح جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف اپنا کردار خراب کرتا ہے بلکہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی حق کے راستے سے بھٹکنے لگتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر لوگ کردار کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ برائی کے لیے آسان شخص اور آسان راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ صلہ رحمی کو بحال رکھنے کا ایک طریقہ۔ حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ان تمام عملی باتوں سے مزین کر دیا ہے کہ نہایت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی باعث برکت و رحمت بن جاتی ہیں اور انسان ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سلام ایک ایسا خوبصورت طرز تخاطب ہے کہ آپ اجنبی کو کریں یا جاننے والے کو یا قرابت دار کو، یہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے، فاصلے کم کرنے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کے ساتھ بات چیت کے آغاز میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 61، بس جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو دعا کے طور پر، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی عمدہ چیز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔
اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سلام سے بہتر الفاظ میں سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمی رشتوں کی قربت اور ایک دوسرے کے دل میں خیر خواہی کے جذبات بیدار کرنے کے لیے سلام کو تجویز فرمایا، کیونکہ جب دو لوگ آپس میں سلام کرتے ہیں تو پھر دو چار باتیں خواہ رسمی ہی صحیح ہو جاتی ہیں، خواہ وہ گھر والوں کی خیر خیریت کے حوالوں سے ہو یا کاروباری امور یا موسم کے احوال پر۔ بعض اوقات بلا وجہ کی بدگمانیاں رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، تب یہ سلام کی پہل ہی ہے جو تعلقات کو ہموار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صلہ رحمی کرو اگرچہ مر جاؤ۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے، ان کو ابو طاہر محمد بن حسن محمد آبادی نے، ان کو عباس بن محمد دوری نے، ان کو یزید بن عمر بن حیات ترائنی نے، ان کو ابو خضر مقری بصری نے، ان کو محمد بن واسع نے، ان کو واسع نے، ان کو عبداللہ بن سامت نے، ان کو ابو ذر نے کہ میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ مجھے حکم فرمایا تھا کہ اس پر نظر رکھوں جو مجھ سے کمتر ہے اور اس کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہے، اور مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا تھا اور ان سے قریب رہنے کا، اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے کسی شے کا سوال نہ کروں، اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ میں مر بھی جاؤں، اور مجھے حکم دیا تھا کہ کثرت کے ساتھ یہ ورد کروں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کا خزانہ ہے، اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ یہ کچھ اضافے کے ساتھ ہے۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے، ان کو ابو الحسن علی بن ابراہیم بن معاویہ نیساپوری نے، ان کو ابو عبداللہ محمد بن مسلم بن وارہ نے، ان کو حجاج بن نصیر نے، ان کو اسود بن شیبان نے، ان کو محمد بن واسع نے، ان کو ابو عبداللہ نے کہا کہ میرے نزدیک وہ اب صامت ہیں۔ اس نے ابو ذر سے، وہ کہتے ہیں مجھے وصیت کی تھی میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کاموں کی، مسکینوں کی محبت اور ان کا قرب، اور تیرا اپنے رشتے کو جوڑنا اگرچہ مر بھی جائے، اور حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا، کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے۔ اگر طاقت رکھیں تو لوگوں سے کسی شے کا سوال نہ کریں۔ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس سے اپنا تعلق قائم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، جب ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ داری نے عرض کی، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلقات قائم کروں گا جو تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اور میں اس سے اپنے تعلقات ختم کر لوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اعزاز میں نے تجھے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، قریب ہے کہ اگر تمہیں اختیار ملے تو تم زمین میں فساد کرو، رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ صلہ رحمی رزق فراخ اور عمر طویل کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراخ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و قریب سے میل ملاپ رکھے۔ اللہ عز و جل کا علم اٹل ہے اور اس نے ہر انسان کی عمر اور تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے، مگر جیسا کہ علماء نے تحریر کیا ہے کہ تقدیر کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ علم جو قطعی ہے اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دوسرا وہ جس میں اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ مشروط یعنی معلق رکھا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلاً فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، لیکن اگر وہ صلہ رحمی جیسے اعمال حسنہ کرے تو اس کی عمر میں اتنا مزید اضافہ کر دیا جائے، مثلاً اس کی عمر 90 سال کر دی جائے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، اور یہ بھی پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اگر بندہ یہ اعمال نہ کرے تو اضافہ نہیں کیا جاتا، اور یہ رب تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ نوٹ: اس سلسلے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء الگ الگ رائے رکھتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراخ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و قریب سے میل ملاپ رکھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جسے پسند ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نسب و سیکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کو اس قدر ضرور سیکھو جس کے مطابق تم صلہ رحمی کرتے ہو، کیونکہ صلہ رحمی اہل رحم میں محبت، مال میں اضافے اور درازی عمر کا باعث ہے۔ صلہ رحمی توڑے جانے والے رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑے جانے والے رشتے کو جوڑے۔ رشتے ناتوں کے ساتھ میل جول اور حسن سلوک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحسبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رب ہم سے ہمارے مال مانگتا ہے، تو آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنی اریحہ والی زمین اللہ کے لیے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے حسان بن ثابت اور ابی بن کعب میں تقسیم کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انصاری محمد بن عبداللہ سے بات پہنچی ہے کہ ابی بن کعب اور ابو طلحہ میں چھٹے باپ میں جا کر رشتہ جڑتا ہے، جبکہ ابو طلحہ اور حسان دونوں تیسرے باپ یعنی پردادا حرام پر جمع ہوتے ہیں، یعنی حسان بن ثابت بن فضر بن حرام۔ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ صلہ رحمی کے ذریعے رشتہ داری برقرار رکھنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آل ابو فلاں میرے دوست و حمایتی ہیں، میرا حمایتی تو اللہ اور صالح مومن ہیں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری ہے جسے میں صلہ رحمی کے ذریعے برقرار رکھوں گا۔ قرابت داری کی وجہ سے محبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ المودۃ فی القربہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے جھٹ سے کہہ دیا، اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جلد بازی کرتے ہو، بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ صلہ رحمی بدلہ چکانے کا نام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جنت کے حصول کا ذریعہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ضرورت مند ہے۔ اور اسے کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا،
اللہ کی عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ اب اسے میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی سواری پر سوار تھے۔ والدین کے قرابت داروں سے صلہ رحمی۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جس کے ذریعے سے ان کی وفات کے بعد میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا جو وہ زندگی میں پورے نہ کر سکے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے واسطے سے ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرابت داری یعنی صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا میری جانب سے اپنے خاوند پر اور اپنے زیر کفالت یتیموں پر خرچ کرنا صدقے کے طور پر کافی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو 2 ثواب ملیں گے، صدقہ کرنے کا ثواب اور رشتہ داروں سے نیکی کا ثواب۔ مشرک بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی دھاری دار جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو کہا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرید لیں تاکہ جمعے کے دن اور وفود کی آمد پر اسے زیبتن کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے تو صرف وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے کئی ریشمی جوڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، میں اسے کیوں کر پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے قبل ازیں اس کے متعلق فرمایا تھا، وہ جو فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بازار میں فروخت کر دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ قطع رحمی علامات قیامت میں سے ایک۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد زبانی، فحش گوئی، قطع رحمی، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ایک ہیں۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے اور کہا، اقامت کہی جا چکی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد کے اگلے حصے میں رکوع کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور سب تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کیا۔ ہم نے بھی رکوع کیا، پھر ہم رکوع کی حالت میں چلے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور جیسے انہوں نے کیا ہم کرتے رہے۔ ایک آدمی جلدی میں گزرا اور کہا، ابو عبد الرحمن، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی اور واپس آ گئے، وہ اپنے اہل کے پاس چلے گئے، ہم بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، آیا تم لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسولوں نے اس کا پیغام پہنچا دیا۔ تم میں سے کون ہے جو ان سے ان کے کہے کے بارے میں سوال کرے؟ طارق نے کہا، میں سوال کروں گا۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے سوال کیا، جواباً انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی بھی تجارتی امور میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی، نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی، سچی شہادت کو چھپانا اور لکھائی پڑھائی بھی عام ہو جائے گی۔ بھائیوں میں اختلاف فتنوں کی مختلف صورتوں میں سے ایک۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب دین میں فساد آ جائے گا، خون ریزی ہوگی، بناؤ سنگھار عام ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، رغبت بڑھ جائے گی، بھائیوں میں اختلاف بڑھ جائے گا اور بیت عتیق جلا دیا جائے گا، تو تمہارا کیا بنے گا؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قرابت کا حق ادا نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ روایت ہے جبیر بن مطعم سے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، داخل نہ ہوگا جنت میں کوئی کاٹنے والا۔ کہا ابن ابی عمر نے، کہا سفیان نے، یعنی کاٹنے والا قرابت کا، یعنی اس کا حق نہ ادا کرنے والا۔ قطع تعلق نہ کرو۔ حضرت اوسط بن اسماعیل بجلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر ابو بکر اشکبار ہو گئے اور فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سچ اختیار کرو، وہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں سچ اور نیکی اور انہیں اختیار کرنے والے جنت میں ہوں گے، اور جھوٹ سے بچ کر رہو، وہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں جھوٹ اور گناہ اور انہیں اختیار کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کسی کو یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کے بارے میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کا ساتھ دو۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مادری بھتیجے عوف بن طفیل سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی چیز بیچی یا خیرات کی۔ انہیں خبر پہنچی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق کہا ہے، اللہ کی قسم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خرید و فروخت کرنے یا خیرات کرنے سے اگر باز نہ آئیں تو میں ان کے تصرفات پر پابندی لگا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا عبداللہ نے یہ بات کہی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، پھر اللہ کے لیے مجھ پر نذر ہے کہ میں ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جب قطع تعلقی پر عرصہ گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سفارش کرائی، لیکن انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس کے متعلق کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نظر ختم نہیں کروں گی۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام و کلام کی بندش بہت تکلیف دہ ہو گئی تو انہوں نے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن یقوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے تم کسی طرح حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں کہ میرے ساتھ قطع رحمی کی نظر مانیں۔ چنانچہ حضرت مسعود اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے عرض کی، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ۔ انہوں نے پھر عرض کی، ہم سب آ جائیں؟ فرمایا، ہاں، سب آ جاؤ۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر چلے گئے کیونکہ وہ بھانجے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے۔ حضرت مسعود اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردے کے باہر سے آپ کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کریں اور ان سے درگزر فرمائیں۔ ان حضرات نے یہ بھی کہا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جائز نہیں۔ جب انہوں نے کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلہ رحمی کی اہمیت یاد دلائی
اور اس کے نقصانات سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی انہیں واضح نصیحت فرمائی اور روتے ہوئے کہنے لگی میں نے تو نظر مانی ہے اور اس کی رعایت نہ کرنا سخت دشوار ہے، لیکن یہ دونوں بزرگ برابر کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی اور اپنی نظر میں 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو روتی، حتیٰ کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ حرص کی خاطر قطع رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں کے مانند اپنے خزانے اگل دے گی، تو قاتل آئے گا اور افسوس کے ساتھ کہے گا میں نے اس کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا آئے گا تو وہ کہے گا میں نے اس کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے ناطے توڑے۔ چور آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر وہ اسے چھوڑ جائیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ حرص و بخل کی وجہ سے قرابت کا توڑنا اور ہلاکت کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے ان کو حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑ لی، اور بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور محمد بن موسیٰ نے، ان دونوں کو خبر دی ابو العباس اسم نے، ان کو محمد بن عبداللہ بن منادی نے، ان کو یونس بن محمد حودب نے، ان کو خزرج نے، ان کو ابو ایوب نے، ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خمیس کی شام یعنی شب جمعہ کو تشریف لائے، لوگ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں ہر قطع رحمی کرنے والے کو تکلیف دوں گا کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا اور وہ سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس نے کئی برس سے اسے قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے جا کر پھوپھی کو سلام کیا۔ اس نے پوچھا کہ اے بھتیجے تم کیسے آئے ہو؟ اس نے بتلایا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر قطع رحمی کرنے والے کو قسم دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یہاں تک کہ تیسری بار کہا۔ اب اس شخص کی پھوپھی نے کہا کہ تم جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان سے اس کی وجہ معلوم کرو۔ چنانچہ وہ واپس گئے اور جا کر پوچھا اور پھوپھی کے پاس جانے والی بات بتائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بے شک اولاد آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں یعنی شب جمعہ میں، مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ کنجوس رشتہ دار کی سزا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا طوق قرار دیا جائے گا۔ قطع رحمی اور جھوٹی قسم کا انجام بد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ بغاوت اور قطع رحمی سنگین جرائم ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغاوت و ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کے بارے میں زیادہ مناسب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرے اور آخرت میں بھی عذاب دینے کے لیے اس گناہ کو ذخیرہ کرے۔ قطع تعلقی کی سنگینی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں تو ان میں سے ایک یعنی ظلم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قطع تعلقی سے باز آ جائے۔ مسلمانوں میں قطع تعلقی کے نقصانات۔
حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 ایام سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے، جب تک وہ اس حرام کام کے مرتکب رہیں گے، راہ حق سے منحرف رہیں گے۔ جو اپنے جرم سے باز آنے میں سبقت کرے گا تو اس کا سبقت اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر اس نے سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو اسے فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے پر شیطان وارد ہوں گے۔ اگر وہ اسی قطع تعلقی کی صورت میں مر گئے تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔